الرحمن الرحیم۔ زین العابدین علی بن حسین بن علی رحمہ اللہ تعالی وروى أحد أبناء المدينة قال كان زين العابدين خارجا من المسجد فتبعته وجعلت ألوح له بالشتم ولست أدري سببا لذلك فهجم علي الناس يريدون أخذي ولو أخذوني لم يفلتوني حتى أحطم۔ مدینہ کے فرزندوں میں سے ایک نے روایت کیا ہے، وروى احد ابناء المدینہ، مدینہ کے فرزندوں میں سے یعنی مدینہ کے باشندوں میں سے، من سکانی المدینہ کے بجائے آیا ہے احد ابناء المدینہ، یعنی ایک شہر کے رہنے والوں کو جس طرح سکان المدینہ کہا جاتا ہے اسی طرح ابناء المدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ وروى احد ابناء المدینہ، مدینہ منورہ کے فرزندوں میں سے یا مدینہ منورہ کے باشندوں میں سے ایک نے روایت کیا، کہتے ہیں زین العابدین علیہ الرحمہ مسجد سے نکل رہے تھے، میں ان کے پیچھے ہو لیا، فتبعتہ، میں ان کے پیچھے ہو لیا، وجعلت ألوح له بالشتم، اور میں انہیں اشارے سے گالیاں دینے لگا، وألوح له بالشتم، شتم گالی کو کہتے ہیں، ألوح له بالشتم گالی کا اشارہ کرنے لگا، یعنی اشاروں میں گالیاں دینے لگا، ولست أدري سبب لذلك، اور مجھے خود اس کا سبب معلوم نہیں تھا، اور مجھے خود اس کا سبب معلوم نہیں تھا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، کسی مشہور انسان کو یا کسی بڑے انسان کو بہت سے لوگ یوں ہی خواہ مخواہ گالیاں دینے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اوروں کو دیکھا ہے ان کے خلاف بولتے ہوئے، یا اوروں کو دیکھا ہے انہیں گالیاں دیتے ہوئے، ان کی مخالفت کرتے ہوئے، اس لیے پیچھے پیچھے وہ بھی لگ جاتے ہیں، پیچھے پیچھے وہ بھی لگ جاتے ہیں، پہچانتے نہیں۔ اس لیے عربی کا مشہور مقولہ الناس اعداء ما جہلوا، جسے نہیں جانتے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، جسے جانتے نہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور جب جاننے لگتے ہیں تو دوست بن جاتے ہیں، پھر دوست بن جاتے ہیں، جب حقیقت سامنے آتی ہے تو دوست بن جاتے ہیں، مگر جب نہیں پتہ تو دشمن ہوتے، گالیاں دیتے۔ دروازہ بند رکھو۔ وَلَسْتُ أَدْرِي سَبَبًا لِذَلِكَ فَهَجَمَ عَلَيَّ النَّاسُ يُرِيدُونَ أَخْذِي، تو لوگوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، یریدون اخذی، مجھے پکڑنے کے ارادے سے، یا میری پکڑ کرنے، میری گرفت کرنے کے ارادے سے، میری گرفت کرنے یعنی مجھے سزا دینے کے ارادے سے لوگوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ فَهَجَمَ عَلَيَّ النَّاسُ يُرِيدُونَ أَخْذِي، لوگوں نے مجھ پر حملہ کر دیا میری پکڑ، میری گرفت کرنے کے ارادے سے یا مجھے سزا دینے کے ارادے سے۔ وَلَوْ أَخَذُونِي لَمْ يُفْلِتُونِي حَتَّى أُحَطَّمَ، اگر وہ سب مجھے پکڑ لیتے تو جب تک توڑ نہ دیتے میں ان سے چھوٹ نہ پاتا۔ لَمْ يُفْلِتُونِي، وہ مجھے نہ چھوڑتے، حَتَّى أُحَطَّمَ، یہاں تک کہ توڑ دیا جاؤں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں۔ احطم کا معنی ہے ٹوٹ جانا، بکھر جانا۔ وَلَوْ أَخَذُونِي لَمْ يُفْلِتُونِي حَتَّى أُحَطَّمَ فَالْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ وَقَالَ، زین العابدین علیہ الرحمہ لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، کفوا عن الرجل، بندے کو چھوڑ دو۔ کفو عن الرجل، کفو یعنی اس سے رک جاؤ، کفو، کف یفک کا صحیح ترجمہ ہے رک جانا، کفو عن الرجل، بندے کو چھوڑ دو۔ فکفو عنی، کفو وہ امر کا صیغہ، یہ کفو ماضی کا صیغہ، فکفو، کفو وہ تو امر کا صیغہ اور کفو یہ ماضی کا صیغہ۔ فکفو عنی، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا،
یا وہ مجھ سے باز آ گئے. فکفوا عنی، کف عن کذا کا معنی باز آ جانا، یعنی کسی کو تکلیف دینے ستانے سے رک جانا. هذا لا يكف عنی، کہتے نا یہاں کی زبان میں رشید اور رے کو نہیں ہے نا، منع کو نہیں. لا يكف، هذا لا يكف عنی، یعنی یہ مجھے ستاتا رہتا ہے، پریشان کرتا رہتا ہے. فکفوا عنی، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. ولما رأى ما اصابنی من الذعر اقبل علی بوجهه الطلق وجعل يؤمنني ويهدئ من روعي ثم قال لي، اور جب انہوں نے مجھ پر طاری ہونے والی گھبراہٹ دیکھی، رأى ما اصابنی من الذعر، ذعر مانا گھبراہٹ، مجھے ہونے والی گھبراہٹ جب دیکھی انہوں نے تو اپنے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ میری جانب متوجہ ہوئے. اقبل علی بوجہہ طلق، طلق میں کے معنی اپنے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، اپنے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ میری جانب متوجہ ہوئے. وجعل یؤمننی، اور مجھے اطمینان دیتے رہے. ویہدئ من روعی، اور میرے خوف کو دور کرنے لگے. جعل یؤمننی، مجھے اطمینان دلانے لگے اور میرے خوف گھبراہٹ کو دور کرنے لگے. ثم قال علی، پھر مجھے کہا لقد سببتنا بما علمت، آپ نے مجھے وہ گالی دی جس کا آپ کو علم ہوا. آپ نے مجھے وہ گالیاں دی ہیں جن کا آپ کو علم ہوا ہے، یعنی آپ نے وہ باتیں میرے بارے میں کہی ہیں جن کا آپ کو علم ہوا ہے. وما ستر عنک من امرنا اکبر، اور جو آپ کو نہیں معلوم، جو باتیں ہماری آپ سے چھپا لی گئی ہیں وہ اور زیادہ ہیں. اکبر وہ اور زیادہ ہے، یعنی میرے عیوب جو اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھے ہیں وہ اور زیادہ ہیں. آپ نے مجھے گالیاں دی تو وہ گالیاں دی ہیں یا وہ بری باتیں کہی ہیں میرے بارے میں جو آپ کو معلوم ہوئی. میں کتنا برا ہوں، من آدم کے من دانم، ہے نا، فارسی کا مصرع ہے کہ میں ہی مجھ کو جانتا ہوں، یعنی میری برائیاں، مجھ میں کتنی برائیاں یہ میں ہی جانتا ہوں. وہ جو آپ کو نہیں معلوم ہوئی. وما ستر عنک من امرنا، اور جو باتیں ہماری آپ سے چھپائی گئی ہیں یا آپ سے مخفی رہی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری جن باتوں پر ستاری کی گئی ہے، اکبر وہ اور زیادہ ہیں. ثم قال علی، پھر مجھے کہا الک حاجۃ نعینک علیہا، پھر مجھے کہا، اس گالی دینے والے کو کہا الک حاجۃ نعینک علیہا، کیا آپ کا کوئی کام ہے، کوئی حاجت ہے جس کے سلسلے میں ہم آپ کی مدد کر سکیں، ہم آپ کی مدد کریں. الک حاجۃ نعینک علیہا، اعان یعین مانا مدد کرنا، نعینک علیہا، الک حاجۃ نعینک علیہا، کیا کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے کہ ہم مدد کریں، آپ کی اس کے سلسلے میں مدد کریں. فاستحییت منہ ولم اقل شیئا، فاستحییت منہ ولم اقل شیئا، مجھے ان سے، یہ مدینہ منورہ کے فرزندوں میں سے جو بھی تھا یہ کہتا ہے مجھے ان سے شرم آ گئی. اب شرم ہی آنے والی تھی. کہتے نا مجھ پر وہ پانی، گھڑوں پانی گر گیا، تو وہ والا منظر ہو گیا، یہی ہونا تھا. فاستحییت منہ، مجھے ان سے شرم آ گئی. ولم اقل شیئا، اور میں نے کچھ بھی نہیں کہا. فلما رأى حیائی القى علی کساء کان علیہ، جب میری شرم و حیا دیکھی تو ایک چادر جو ان کے پاس تھی یا ایک کپڑا جو ان کے پاس تھا وہ مجھ پر ڈال دیا. ایک کپڑا جب بندے کو شرم آتی ہے تو اپنا چہرہ چھپاتا ہے، کسی کپڑے سے، رومال سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اب اس بندے کے پاس ایسا کچھ کپڑا بھی نہیں تھا کہ مارے شرم کے اپنے چہرے پر، اپنی آنکھوں پر، منہ پر ڈال سکتا.
فلما رآ حیائی القا علی کساء کان علیہ، جب انہوں نے میری شرم و حیا دیکھی تو مجھ پر ایک کپڑا ڈال دیا جو ان کے پاس تھا، وَأَمَرَ لِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، اور مجھے 1000 درہم دینے کا حکم دیا، اور مجھے یعنی اپنے کسی آدمی کو حکم دیا کہ اس بندے کو 1000 درہم دے دو۔ وَأَمَرَ لِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، اور مجھے 1000 درہم دینے کا حکم دیا۔ فَجَعَلْتُ أَقُولُ كُلَّمَا رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَبْنَاءِ الرَّسُولِ علیہ الصلاۃ والسلام، پھر میں جب بھی اس کے بعد انہیں دیکھتا تو یہ کہنے لگا تھا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں میں سے ہے۔ فجعلت اقول، جعلت اقول میں کہنے لگا، جعلت اقول ابھی پیچھے یہاں اور آیا، کیا آیا تھا؟ جعلت، جعل یؤمننی، جعل یؤمننی، وہ اطمینان اطمینان دلانے لگے۔ جعلت اقول میں کہنے لگا، جعلت اقول میں، فجعلت اقول كلما رأيته بعد ذلك، میں جب بھی اس کے بعد انہیں دیکھتا تو یوں کہنے لگا، اشہد انک من ابناء الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں میں سے۔ وروى احد موالیہ قال، اور ان کے غلاموں میں سے، موالی غلاموں کو یعنی آزاد کردہ غلاموں کو کہتے ہیں، ان کے موالی میں سے یعنی ان کے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک نے روایت کی ہے، کہتے ہیں کنت غلاما لعلی بن الحسین، میں علی بن حسین یعنی زین العابدین علیہ الرحمہ کا غلام تھا۔ کنت غلاما لعلی بن الحسین، میں علی بن حسین بن علی یعنی زین العابدین علیہ الرحمہ کا غلام تھا۔ فارسلنی فی حاجت، انہوں نے مجھے کسی کام سے بھیجا، کسی کام سے بھیجا، کسی کام کے لیے بھیجا، اس کے لیے یہ مفہوم ہے، یہ عربی میں یہ تعبیر آتی ہے۔ فارسلنی فی حاجت، ارسلنی فی حاجت، لی حاجت کے بجائے یہاں کیا آیا ہے؟ فی حاجت، یعنی فی حاجت، یہ عمدہ تعبیر ہے۔ فارسلنی فی حاجت، مجھے کسی کام سے بھیجا۔ فابطأت علیہ، میں نے لیٹ کر دیا۔ فابطأت علیہ، میں نے تاخیر کر دی، میں نے تاخیر کر دی۔ فلما جئتہ خفقنی بالصوت، جب میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کوڑے سے مارا۔ فلما جئتہ، جب میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کوڑے سے مارا۔ غصہ آ جاتا کبھی کبھار، غصہ کسی کو بھی آ جاتا ہے۔ فبکیت واشتد غیظی منہ، تو میں رویا، واشتد غیظی منہ، اور ان سے میری ناراضگی یا میرا غصہ بڑھ گیا۔ فبکیت واشتد غیظی منہ، غیظ غصے کو کہتے ہیں، ناراضگی کو۔ فبکیت، میں رویا، واشتد غیظی منہ، ان سے میری ناراضگی یا غصہ بڑھ گیا۔ لأنہ ما خفق احدا قبلی قط، اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں مارا تھا۔ لأنہ ما خفق احدا قبلی قط، اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے پہلے کبھی کسی کو مارا نہیں تھا۔ وقلت لہ، اور میں نے ان کو کہا، اللہ اللہ یا علی بن الحسین، علی بن الحسین، علی یا علی بن الحسین، اے علی ابن حسین، اللہ سے ڈریے۔ اللہ اللہ کا مطلب اللہ سے ڈریے۔ اتق اللہ، اتق اللہ، اتقی فعل محذوب کا مفعول بھی ہے۔ اللہ اللہ، وہ جو خطبے میں پڑھا جاتا ہے نا، اللہ اللہ فی اصحابی، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ اتق اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ اتستخدمنی فی حاجت فاقضیها لک ثم تضربنی، آپ مجھے اپنے ایک کام میں استعمال کرتے ہیں، آپ ایک کام میں میری خدمت لیتے ہیں۔ اتستخدمنی، کیا آپ مجھ سے ایک کام میں، ایک ضرورت میں خدمت لیتے ہیں، آپ مجھے ایک کام میں استعمال کرتے ہیں، پھر میں وہ آپ کی ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ ثم تضربنی، پھر آپ مجھے مارتے ہیں۔ ثم تضربنی، پھر آپ مارتے ہیں مجھے، یعنی میں آپ کا ایک کام کرتا ہوں اور اس کے باوجود آپ مجھے مارتے ہیں۔ فبکا،
تو وہ خود رو دیے. فبکا تو زین العابدین علیہ الرحمہ خود رو دیے. وقال اذهب الى مسجد الرسول علیہ الصلاۃ والسلام وصلی رکعتین، کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جاؤ، مسجد نبوی میں جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو. ثم قل، اور پھر یوں کہو اللہم اغفر لعلی بن الحسین. جاؤ مسجد نبوی میں اور 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لو کہ اللہ علی ابن حسین کو معاف کر دے. فَإِذَا ذَهَبْتَ وَفَعَلْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، جب تو جا کر یہ کام کر دے گا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے. فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ. جاؤ مسجد جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا مانگ لو اللہم اغفر لعلی ابن الحسین. بس یہی تمہاری آزادی ہے، یہ 2 رکعت پڑھ کر کے یہ مجھے دعا دے دو، پھر تم آزاد ہو. اور غلام کو آزادی سے پیاری اور کیا چیز ہو سکتی ہے، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کے اور کیا دولت ہو سکتی ہے. فذهبت وصلیت ودعوت، چنانچہ میں گیا، نماز پڑھی اور دعا کی. ولم اعود الى داره الا وانا حر، اور میں ان کے گھر اس حال میں لوٹا کہ میں آزاد تھا. میں ان کے گھر اس حال میں لوٹا کہ میں آزاد تھا. آزادی کو معلق کس پہ کیا تھا؟ دعا اور استغفار پر. میں نے نماز اور استغفار پر، میں نے نماز پڑھ کے استغفار کر لیا ان کے لیے. وَلَقَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى زَيْنِ الْعَابِدِينَ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الرِّزْقَ فَيْضًا، اور اللہ رب العزت نے زین العابدین علیہ الرحمہ کو خوب وسعت عطا کی تھی. وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الرِّزْقَ فَيْضًا، اور رزق کو ان پر خوب بہایا تھا. افاضہ کا معنی افاض یفیض افاضۃ معنی بہانا، اور اللہ نے ان پر رزق بہایا تھا. فکانت لہ تجارۃ رابحۃ وزراعۃ نامیۃ، چنانچہ ان کی ایک خوب پھلتی پھولتی تجارت تھی. تجارت رابحۃ، خوب نفع دینے والی. رابحۃ کا اصل ترجمہ تھا نفع کمانے والی. کیا؟ نفع کمانے والی تجارت، مگر یہ مجاز ہے، تجارت خود نفع نہیں کماتی ہے. مجازن یہ اسناد مجازی کہلاتی ہے. فکانت لہ تجارت رابحۃ، ان کی ایک خوب پھلتی پھولتی تجارت تھی. وزراعۃ نامیۃ، اور خوب پیداوار دینے والی کاشتکاری تھی. وزراعۃ نامیۃ، نامیۃ معنی بڑھنے والی، خوب بڑھنے والی کاشتکاری تھی. وکان ینہض بہما غلمانہ، اور یہ دونوں کام ان کے غلام کرتے تھے. وکان ینہض بہما غلمانہ، اور ان دونوں کاموں کو یعنی تجارت اور زراعت دونوں کو ان کے غلام کرتے تھے. وکانت زراعتہ و تجارتہ تدران علیہ الخیر الوفیر والمال الکثیر، اور ان کی زراعت اور تجارت انہیں خوب مال و دولت عطا کرتی تھی. تدران علیہ کا معنی بہاتی تھی یا برساتی تھی. تدرانی کا معنی کیا ہے؟ برسانا، برسانا. ان کی زراعت اور ان کی تجارت ان پر خوب مال اور خوب دولت برساتی تھی. ولیکن زین العابدین لم یزہوہ الغنی ولم تبطرہ النعمہ، لیکن زین العابدین علیہ الرحمہ کو، زین العابدین علیہ الرحمہ میں مالداری نے اکڑ نہیں پیدا کی. لم یزہوہ الغنی، مالداری نے ان میں اکڑ نہیں پیدا کی. مال آتا ہے تو لوگوں میں اکڑ بھی آتی ہے، تکبر بھی آتا ہے، گھمنڈ بھی آتا ہے. مالدار کو غریب نظر نہیں آتے یا معمولی لوگ نظر نہیں آتے. جس کے پاس مال آتا ہے نشہ مال کا آ ہی جاتا ہے. وَلَمْ تُبْطِرْهُ النِّعْمَةُ، اور نعمت نے ان میں گھمنڈ نہیں پیدا کیا. لم تبطرہ النعمہ، اور نعمت نے ان میں گھمنڈ نہیں پیدا کیا، ان میں فساد اور بگاڑ نہیں پیدا کیا. وَإِنَّمَا جَعَلَ مَالَ الدُّنْيَا مَطِيَّةً لِلْفَوْزِ فِي الْآخِرَةِ، انہوں نے دنیا کے مال کو آخرت کی کامیابی کی سواری بنا لیا. مطیۃ معنی سواری، جمع مطایا. وَإِنَّمَا جَعَلَ مَالَ الدُّنْيَا مَطِيَّةً لِلْفَوْزِ فِي الْآخِرَةِ، انہوں نے دنیا کے مال کو آخرت کی بھلائی کا یا آخرت کی کامیابی کا، آخرت کی کامیابی کی سواری بنا لیا. فَكَانَ ثَرَاؤُهُ نِعْمَ الثَّرَاءُ الصَّالِحُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ،
چنانچہ ان کی مالداری ایک نیک بندے کی بہترین مالداری تھی، ان کی دولت ایک نیک بندے کی بہترین دولت تھی۔ وَكَانَ أَكْثَرَ مَا حُبِّبَ إِلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ صَدَقَةُ السِّرِّ، اور جو اعمال خیر انہیں زیادہ پسند تھے ان میں سب سے زیادہ خفیہ طور سے صدقہ کرنا۔ جو خیر کے اعمال، بھلائی کے اعمال انہیں محبوب تھے ان میں سب سے زیادہ پسند خفیہ طور سے صدقہ کرنا تھا۔ دیکھیے وَكَانَ أَكْثَرَ مَا حُبِّبَ إِلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ، یہ من اعمال البر بیان ہے ما حُبِّبَ إِلَيْهِ کا۔ صدقۃ السر یہ کانا کا اسم ہے، اور اکثر ما حُبِّبَ إِلَيْهِ یہ کانا کی خبر ہے۔ وَكَانَ أَكْثَرَ مَا حُبِّبَ إِلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ صَدَقَةُ السِّرِّ، اور اعمال خیر میں سے جو سب سے زیادہ انہیں پسند تھے وہ چھپ کر یا خفیہ طور سے صدقہ کرنا تھا۔ فَكَانَ إِذَا جَنَّ اللَّيْلِ يَحْمِلُ أَكْيَاسَ الدَّقِيقِ عَلَى ظَهْرِهِ النَّاحِلِ وَيَخْرُجُ بِهَا فِي عَتَمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ مالدار بھی تھے مگر یہ منظر بھی تھا جب رات تاریکی چھا جاتی، جب رات کی تاریکی، اذا جن اللیل، جب رات کی تاریکی چھا جاتی، جب رات پھیل جاتی، رات ہو جاتی، تو اپنی کمزور پیٹھ پر آٹے کی بوریاں اٹھاتے۔ یحمل اکیاس الدقیق، اکیاس کیس ان کی جمع، کیس کس کو کہتے؟ تھیلی کو، تھیلی کو، آٹے کی تھیلی یا آٹے کی بوری اپنی کمزور ناتواں پیٹھ پر اٹھاتے، بوری نہیں بوریاں، اور رات کی تاریکی میں انہیں لے کر نکل جاتے۔ وَيَخْرُجُ بِهَا فِي عَتَمَاتِ اللَّيْلِ، اور رات کی تاریکی میں وہ بوریاں لے کر نکل جاتے۔ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور لوگ سوئے ہوئے ہوتے، لوگ سوئے ہوئے ہوتے۔ وَكَانَ يَجُوبُ بِهَا أَحْيَاءَ الْمَدِينَةِ، اور یہ لے کر مدینہ کے محلوں میں چکر لگاتے۔ لِيَتَصَدَّقَ عَلَى ذَوِي الْحَاجَاتِ مِمَّنْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، تاکہ ان ضرورتوں پر صدقہ کریں، ان ضرورتوں کو صدقہ دیں جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں، جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں مارے شرم کے۔ ان کی غیرت انہیں اجازت نہیں دیتی، ہوتے حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، فقراء اور مساکین ہوتے ہیں، مگر ان کی شرم اور ان کی غیرت سوال کرنے کی انہیں اجازت نہیں دیتی، شرم مارے شرم کے لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، اور ایسے لوگوں کو صدقہ کرنے میں بڑا ثواب ہے۔ وَكَانَ يَجُوبُ بِهَا أَحْيَاءَ الْمَدِينَةِ لِيَتَصَدَّقَ عَلَى ذَوِي الْحَاجَاتِ مِمَّنْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، اور مدینہ منورہ کے محلوں میں گھوما کرتے تھے، پھرتے، تاکہ ان ضرورتوں پر صدقہ کریں جو لوگوں سے مارے شرم کے سوال نہیں کرتے ہیں۔ فَكَانَتْ جَمَاعَاتٌ كَثِيرَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَعِيشُ وَهِيَ لَا تَدْرِي مِنْ أَيْنَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا، چنانچہ مدینہ منورہ کی کتنی ہی جماعتیں، کتنے ہی طبقے، کتنے ہی لوگ اس طور سے زندگی گزارتے تھے کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کا یہ بھرپور رزق کہاں سے آتا ہے۔ وَهِيَ لَا تَدْرِي مِنْ أَيْنَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا، رغداً مانا یہ بھرپور رزق ان کے پاس کہاں سے آتا ہے۔ مدینہ منورہ میں کتنی ہی جماعتیں، کتنے ہی لوگ ایسے تھے، جب صبح کو اٹھتے تو آٹے کی بوری ملتی، آٹے کی تھیلی گھر میں ملتی، گھر کے آگے ملتی۔ رات کو کون رکھ کے گیا؟ زین العابدین لقب اور علی ابن حسین بن علی نامی مدینہ منورہ کی سب سے عظیم شخصیت ان کے گھروں میں رکھ کے چلی جاتی، اور انہیں پتہ بھی نہ چلتا کہ کون رکھ کے گیا۔ ان سے بڑھ کر مدینہ منورہ میں ظاہر ہے ان کے زمانے میں کوئی شخصیت نہ تھی، ان سے بڑا کوئی نہیں تھا، ان کے دور میں ان سے بڑا مدینہ منورہ میں کوئی نہیں تھا۔
فلما مات علی بن الحسین فقد هؤلاء ما كان يأتيهم من رزق فعرفوا مستره. جب علی ابن حسین رحمہ اللہ تعالی وصال کر گئے تو ان لوگوں کو فقد فهؤلاء ما كان يأتيهم من رزق، تو ان لوگوں نے اپنے پاس آنے والا رزق کھو دیا. ان لوگوں نے اپنے پاس پہنچنے والا رزق کھو دیا. فعرفوا مصدرہ، تب انہیں اس رزق کا مصدر معلوم ہوا، کہاں سے آتا یہ معلوم ہوا. تب انہیں یہ معلوم ہوا کہ کہاں سے آتا تھا. جب علی ابن حسین ابن علی زین العابدین علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا تو مدینہ منورہ کے کئی گھروں کو یہ علم ہوا کہ ان کے ہاں جو رزق آتا تھا وہ اس بندے کے یہاں سے آتا تھا. آج سے وہ دروازہ بند ہو گیا، ان کا رزق قبر میں دفن ہو گیا. ولما وضع زین العابدین علی المغتسل نظر غاسلوه فوجدوا في ظهره آثار سواد فقالوا ما هذا فقيل لهم إنه من آثار حمل أكياس الدقيق إلى 100 بيت في المدينة فقدت عائلها بفقده. جب زین العابدین علیہ الرحمہ کو غسل کے تخت پر لٹایا گیا، ولما وضع زین العابدین علی المغتسل، مغتسل کس کو کہتے ہیں؟ غسل دینے کے تختے پر لٹایا گیا تو غسل دینے والوں نے دیکھا ان کی پیٹھ پر سیاہی کے نشان پائے. فوجدوا فی ظہرہ آثار سواد، سواد سیاہی، سیاہی کے نشان یعنی کالے کالے نشان دیکھے. فقالوا، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ ان سے کہا گیا یہ مدینہ منورہ کے ان 100 گھروں تک آٹے کی بوریاں اٹھانے کے نشان ہیں جنہوں نے انہیں کھو کر کے اپنے سرپرست کو یا اپنے کفیل کو کھو دیا. فقدت عائلها بفقده، انہیں کھو کر کے انہوں نے اپنے کفیل کو یعنی ان کی کفالت کرنے والے کو کھو دیا. جب غسل دینے والوں نے غسل دیا تو پیٹھ پر نشان دیکھے، بڑے بڑے نشان کالے کالے بنے ہوئے ہیں. پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ 100 گھروں میں، رات کی تاریکی میں 100 گھروں میں آٹے کی بوریاں اٹھا اٹھا کر کے لے جاتے تھے. آج کیا کرتے ہیں لوگ؟ سال میں ایک مرتبہ کسی کو 1 کلو آٹا دے دیا تو 10 اینگل سے فوٹو کھینچیں گے اس کا، ہے نا؟ ایسا کرتے نا. پھر فیس بک پہ الگ دیں گے، ادھر الگ دیں گے، ادھر جتنا بیچاروں کو دیں گے اس سے زیادہ ذلیل و رسوا کر دیں گے. ہوتا نا، ایسا ہی ہوتا نا. آج کل جو بھی دینے والے ہیں دیتے نہیں، اور جو دیتے ہیں وہ اس کا اشتہار کرتے ہیں. ہم نے اتنے لوگوں کو دیا، یہ دیا وہ دیا، اور ساتھ میں تصویریں، فوٹو، یہ سب. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ رات کی تاریکی میں 100 گھروں میں آٹے کی بوریاں اٹھا اٹھا کر کے لے جاتے، اور گھر والوں کو پتہ اس دن چلا جس دن یہ قبر میں سو گئے. قبر میں سو گئے اور گھر میں پہنچا نہیں، رزق پہنچا نہیں، تو اندازہ ہوا کہ آتا کہاں سے تھا. تب پتہ چلا کہ رزق آتا کہاں سے تھا، آٹا آتا کہاں سے تھا. آج زین العابدین علیہ الرحمہ وصال کر گئے ہیں اور آج آٹا نہیں آیا تو انہی کے یہاں سے آتا تھا. اس دن پتہ چلا لوگوں کو. فقیل لهم انه من آثار حمل اکیاس الدقیق الى 100 بیت فی المدینہ فقدت عائلها بفقده. انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ مدینہ منورہ کے 100 گھروں میں رات کی تاریکی میں، رات کی تاریکی کا یہاں کوئی لفظ نہیں ہے، آٹے کی بوریاں اٹھا کر لے جانے کی نشانیاں ہیں. فقدت عائلها بفقده، ان 100 گھروں نے حضرت زین العابدین علیہ الرحمہ کو کھو کر کے اپنے کفالت کرنے والے کو کھو دیا. اما اخبار عتق علی بن الحسین للارقہ فقد شرقت بها الرکبان وغربت. رہی علی ابن حسین کی غلاموں کو آزاد کرنے کی خبریں یا واقعات، علی ابن
حسین کے غلاموں کو آزاد کرنے کے واقعات، تو ان واقعات کو لے کر شہ سوار مشرق و مغرب میں پہنچ گئی. شرقت بہر رکبان وغربت، شہ سوار ان واقعات کو لے کر، یعنی کیا مطلب، یہ ایک تعبیر ہے. شرقت بہر رکبان وغربت، شہ سوار ان واقعات کی خبریں لے کر مشرق و مغرب میں پہنچ گئی، یعنی ان کے غلاموں کو آزاد کرنے کے واقعات مشرق و مغرب میں مشہور و معروف ہیں، یعنی اتنی شہرت رکھتے ہیں کہ بتانے کی ضرورت نہیں وہ کس طرح اور کتنے غلاموں کو آزاد کرتے تھے. لأن صنيعه هذا فاق خیال المتخیلین، اس لیے کہ ان کا یہ کام خیال کرنے والوں کے خیال سے بڑھ کر کے تھا. وجاوز تطلع المتطلعین، اور جاننے والوں کی جانکاری سے زیادہ تھا. فکان یعتق العبد اذا احسن مکافأۃ علی احسانہ، چنانچہ جب کوئی غلام احسان کرتا تو اس کے احسان کے بدلے میں اس کو آزاد کر دیتے. جب کوئی غلام احسان کرتا تو اس کے احسان کے بدلے میں اسے آزاد کر دیتے. مکافأۃ لہ، بدلے میں مکافأۃ لہ علی احسانہ. وکان یعتق العبد اذا اساء وتاب جزاء لہ علی توبتہ، اور جب کوئی غلام برائی کر کے توبہ کر دیتا تو اس کی توبہ کے بدلے میں اسے آزاد کر دیتے. جب کوئی غلام احسان کرتا تو احسان کے بدلے میں آزاد کر دیتے، اور جب کوئی غلام برائی کر کے توبہ کر لیتا تو توبہ کے بدلے میں اس کو آزاد کر دیتے. حتی روى الراوون انہ اعتق 1000 عبد، یہاں تک کہ راویوں نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے 1000 غلاموں کو آزاد کیا. روایت کرنے والوں نے، نقل کرنے والوں نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے 1000 غلاموں کو آزاد کیا. وَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَخْدِمْ أَحَدًا مِّنْ غِلْمَانِهِ وَإِمَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ عَامٍ وَاحِدٍ، انہوں نے اپنی غلاموں اور باندیوں میں سے، ایما امتن کی جمع، ایما ان کیا ہے، امتن کی جمع، امتن کہتے ہیں باندی کو اور عبدن کہتے ہیں غلام کو، غلمان غلام کی جمع. انہوں نے اپنے غلاموں اور باندیوں میں سے کسی سے بھی 1 سال سے زیادہ خدمت نہیں لی. اپنے غلاموں اور باندیوں میں سے کسی سے بھی 1 سال سے زیادہ خدمت نہیں لی. وَكَانَ عِتْقُهُ لِعَبِيدِهِ يَقَعُ أَكْثَرَ مَا يَقَعُ لَيْلَةَ عِيدِ الْفِطْرِ، اور ان کا اپنے غلاموں کو آزاد کرنا عام طور سے یا سب سے زیادہ عید الفطر کی رات میں ہوتا تھا. سب سے زیادہ وہ کب آزاد کرتے تھے؟ عید الفطر کی رات میں آزاد کیا کرتے تھے. حیث کان یحرر فی تلک اللیلۃ المبارکۃ ما یقدرہ اللہ تعالی ما یقدرہ اللہ علی تحریرہ من رقاب العرقاء، چنانچہ وہ اس رات میں، اس مبارک رات میں اتنے غلاموں کو آزاد کرتے تھے جتنے غلاموں کو آزاد کرنے کی اللہ انہیں قدرت دے دیتا. یقدرہ اللہ علی تحریرہ، یہاں یقدرہ قدرت دینے کے معنی میں، قدر یقدر کس معنی؟ قدرت دینے کے معنی میں. چنانچہ وہ اس مبارک رات میں اتنے غلاموں کی گردنیں، رقاب گردن کو کہتے ہیں، گردن آزاد کرنا یعنی غلام کو آزاد کرنا، اتنے غلاموں کو آزاد کرتے تھے جتنے غلاموں کو آزاد کرنے کی اللہ انہیں قدرت دیتا. وَيَسْأَلُهُمْ أَن يَتَوَجَّهُوا إِلَى الْقِبْلَةِ وَأَن يَقُولُوا، اور ان سے یہ درخواست کرتے تھے کہ قبلے کی طرف متوجہ ہو کر کے یہ کہہ دیں، اللہم اغفر لعلی ابن الحسین، اے اللہ علی ابن حسین کو کی مغفرت فرما. آپ لوگ وہ اتنے غلام آزاد کرتے تھے، کہاں سے کرتے تھے؟ خرید کر کے. کہاں سے خرید کرتے تھے؟ دوسرے لوگوں سے خرید کر کے. جن کے ہوتے تھے وہ ہر کس و ناکس تو آزاد کر نہیں سکتا. غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. جس طرح ہمارے زمانے میں جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس طرح غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. تو جو خریدتا تھا وہ بیچتا بھی تھا، اور بہت سارے لوگوں کا کاروبار تھا. ایک غلام خریدا پھر بیچا، پھر خریدا پھر بیچا، اور یہ اچھا خاصا کاروبار تھا. ان کو آزاد کرنا ایک بہت بڑی عبادت تھی. وَيَسْأَلُهُمْ أَن يَتَوَجَّهُوا إِلَى الْقِبْلَةِ، ان سے یہ سوال کرتے، درخواست کرتے
کہ قبلے کی جانب متوجہ ہو کر کے ایک مرتبہ یہ دعا مانگ لے، اللہم اغفر لعلی ابن الحسین، اللہ علی ابن حسین کی مغفرت فرما، ثم یزودہم بما یجعل عیدہم عیدین وفرحتہم فرحتین، پھر انہیں وہ تحفہ دیتے جو ان کی عید کو 2 عیدیں اور ان کی خوشی کو 2 خوشیاں بنا دیتا، ان کی عید کو 2 عید بنا دیتا، ایک تو عید کی خوشی، دوسری آزادی کی خوشی، اور پھر ایک تحفہ بھی دیتے یعنی کچھ ہدیہ بھی دیتے تھے۔ وفرحتهم فرحتین ولقد حل علی بن الحسین من قلوب الناس منزلۃ لم یزد علیہا انسان فی عصرہ، علی ابن حسین نے لوگوں کے دلوں میں وہ مقام حاصل کیا تھا جو ان کے زمانے میں کسی انسان کو ملا نہیں، لم یزد علیہا انسان فی عصرہ، ان کے زمانے میں کسی انسان نے اس پر اضافہ نہیں کیا۔ علی ابن حسین نے لوگوں کے دلوں میں وہ مقام حاصل کر لیا تھا۔ فَلَقَدْ أَحَبَّهُ النَّاسُ وَأَصْدَقَ مَا يَكُونُ الْحُبُّ وَأَجَلُّوهُ أَعْظَمَ مَا يَكُونُ الْإِجْلَالُ وَتَعَلَّقُوا بِهِ أَشَدَّ مَا يَكُونُ التَّعَلُّقُ وَاشْتَاقُوا إِلَى رُؤْيَتِهِ أَعْمَقَ مَا يَكُونُ الشَّوْقُ، لوگوں نے ان سے وہ سچی محبت کی جو ہو سکتی ہے، لوگوں نے ان سے وہ سچی محبت کی جو محبت ہو سکتی ہے، اور ان کا وہ احترام کیا جو احترام ممکن ہے، اور ان سے اتنے دل و جان سے متعلق ہوئے، یعنی اتنا دل و جان سے لگا ہوا جتنا ہو سکتا ہے، اور ان کے دیدار کے اتنے مشتاق ہوئے جتنا مشتاق ہوا جا سکتا ہے، یعنی انتہائی زیادہ۔ سب کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے ان سے بہت زیادہ سچی محبت کی، لوگوں نے ان کا بہت زیادہ اعزاز و اکرام کیا، اور لوگ ان سے بہت زیادہ جڑے، اور لوگ ان کے دیدار کے بہت زیادہ مشتاق ہوئے۔ فَكَانُوا يَتَرَقَّبُونَهُ لِيَنْعَمُوا بِرُؤْيَاهُ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ أَوْ دَاخِلًا إِلَيْهِ، چنانچہ لوگ انتظار کرتے رہتے تھے۔ فَكَانُوا يَتَرَقَّبُونَهُ، لوگ انتظار کرتے رہتے تھے تاکہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے یا گھر میں جاتے ہوئے ان کی ایک جھلک دیکھنا نصیب ہو جائے۔ لِيَنْعَمُوا بِرُؤْيَاهُ، تاکہ ان کے دیدار کی دولت حاصل ہو جائے۔ يَنْعَمُوا کا معنی ان کے دیدار کی نعمت، ان کے دیدار کی دولت حاصل ہو جائے۔ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ أَوْ دَاخِلًا إِلَيْهِ، گھر سے نکلتے ہوئے یا گھر میں داخل ہوتے ہوئے یا گھر سے نکلتے ہوئے، لوگ انتظار کرتے تھے، دیکھتے رہتے تھے کہ علی ابن حسین ابن علی اب گھر سے نکلیں گے یا اب مسجد سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لے جائیں گے، لوگ دیکھتے رہتے تھے۔ او غادیا الی المسجد او رائحا منہ، یا مسجد جاتے ہوئے یا مسجد سے لوٹتے ہوئے۔ وروی ان ہشام بن عبد الملک وفد علی مکہ حاجا، نقل کیا گیا کہ ہشام بن عبد الملک، یہ کون ہے؟ بادشاہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ہشام بن عبد الملک حج کے ارادے سے مکہ آیا۔ وکان یومئذ ولیا للعہد، اس دن ولی عہد تھا، خلیفۃ المسلمین نہیں تھا، ولی عہد تھا۔ ولی عہد کا مطلب خلیفے کے بعد میں خلیفہ بننے والا ہے، باپ کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے نا۔ ہاں، وروی ان ہشام بن عبد الملک وفد علی مکہ حاجا وکان یومئذ ولیا للعہد، اور اس دن ولی عہد تھا۔ فاقبل یرید الطواف، طواف کے ارادے سے متوجہ ہوا۔ ویبتغی استلام الحجر الاسود، اور حجر اسود کا استلام کرنا چاہتا تھا، حجر اسود کا استلام کرنا چاہتا۔ استلام یعنی طواف کرتے ہیں تو جب حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں تو حجر اسود کو اگر بوسہ دے سکتے ہیں تو بوسہ دیں، وہ نصیب ہوتا نہیں ہر کس و ناکس کو، بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے، حاجیوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے، تو استلام کیا جاتا ہے، یعنی حجر اسود کے پاس پہنچ کر کے ہاتھ کھڑے کر کے حجر اسود کا استلام کیا، حجر اسود کے سامنے ہاتھ کھڑے کیے جاتے ہیں دونوں، اس کو استلام کرنا کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی بوسہ دے سکے، اس کو چھو سکے تو چھونا چاہیے، بوسہ دینا چاہیے۔ فاقبل یرید الطواف، طواف کے ارادے سے متوجہ ہوا۔ کون؟
ہشام بن عبد الملک ویبتغی ابتغی ابتغان مانا چانا ویبتغی استلام الحجر الاسود حجر اسود کا استلام کرنا چاہتا تھا واخذ الجند الحافون به ينبهون الناس الیہ اور ان کو گھیرے ہوئے لشکری فوجی لوگوں کو ان کی جانب متنبہ کرنے لگے. جو ولی عہد تھا اتنا بڑا شہزادہ تھا تو اس کے آگے پیچھے لوگ تھے جو چلو ہٹو بچو یہ صدا لگانے والے تھے. آ رہے ہیں ولی عہد آ رہے ہیں شہزادہ آ رہا ہے راستہ چھوڑو. تو یہ فوجی لوگ متوجہ کرنے لگے. وَأَخَذَ الْجُنْدُ يُنَبِّهُنَا جَعَلَ يُنَبِّهُنَا اور أَخَذَ يُنَبِّهُنَا ایک معنی ہے. جَعَلَ يُنَبِّهُ أَخَذَ يُنَبِّهُ کہ معنی کرنے لگے اور ان الحافون به کیا ترجمہ ان کو گھیرے ہوئے فوجی لوگوں کو ان کی جانب متوجہ کرنے لگے. وَيُوَسِّعُونَ الطَّرِيقَ لَهُ اور ان کے سامنے راستہ کشادہ کرنے لگے نہیں کو ہٹانے لگے. لیکن احدا من الناس لم يلتفت الیہم ولم یوسع لهم لیکن لوگوں میں سے کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں ہوا اور نہ ان کو راستہ دیا. کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں ہوا اور نہ ان کو راستہ. کیوں؟ یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں عظیم کون ہے؟ صرف اللہ کی عظمت کے آگے کسی اور کی عظمت یہاں نہیں چلتی. لوگوں میں سے کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں ہوا. ولم یوسع لهم اور نہ انہیں وسعت دی. فالبیت بیت اللہ والناس جمیعا عبیدہ کیونکہ گھر اللہ کا گھر ہے اور لوگ تمام کے تمام اس کے بندے ہیں. ولی عہد ہے تو ابھی اللہ کا غلام ہے. خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ہے تو وہ بھی اللہ کا غلام ہے اور ایک عام انسان ہے تو وہ بھی. وفیما ہم کذلک سمعت اصوات التحلیل والتکبیر آتیۃ من بعید اور وہ اس حال میں تھے کہ دور سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تحلیل کی آوازیں یعنی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی آوازیں دور سے آتی ہوئی آوازیں سنائی دی. وہ ولی عہد شہزادہ اور اس کے فوجیوں کا تو یہ منظر تھا. کیا دیکھتے ہیں کہ سمعت اصوات التحلیل والتکبیر آتیۃ من بعید دور سے آتی ہوئی تحلیل اور تکبیر یعنی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی آوازیں سنائی دیں. فشرأبت نحوها الاعناق ان آوازوں کی جانب لوگوں کی گردنیں اٹھ گئی. فشرأبت نحوها الاعناق ان آوازوں کی جانب لوگوں کی گردنیں اٹھ گئیں. فَإِذَا رَجُلٌ فِي كَوْكَبَةٍ مِّنَ النَّاسِ قَسِيمٌ وَسِيمٌ ضَامِرُ الْجِسْمِ وَضِيءُ الْوَجْهِ عَلَيْهِ سَكِينَةٌ وَوَقَارٌ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی انجمن میں کوکبۃ من الناس لوگوں کی انجمن میں لوگوں کے جھرمٹ میں ایک شخص ہے. قسیم وسیم انتہائی خوبصورت. ضامر الجسم دبلے جسم والا. وضیء الوجہ چمکدار چہرے والا. علیہ سکینۃ و وقار ان پر سکون اور وقار ہے سکینت اور وقار ہے. قد مشى فی ازار و رداء ایک ازار اور ایک ردا میں ایک چادر میں چل رہا ہے. وبدا بین عینیہ اثر السجود اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدے کا نشان ہویدہ ہے ظاہر ہے نمایاں ہے. فجعلت کتل الناس تنفرج له لوگوں کی جماعتیں انہیں راستہ دینے لگی. فجعلت کتل الناس تنفرج له لوگوں کی جماعتیں کتلتن کی جمع ہے لوگوں کی جماعتیں انہیں راستہ دینے لگی. تنفرج له وتغدو صفوفا صفوفا اور ان کے لیے صف بستہ کھڑے ہو گئے. وتغدو صفوفا صفوفا ان کے لیے صف بستہ کھڑے ہو کر راستہ بنا دیا. وَيَتَسْتَقْبِلُهُ بِنَظَرَاتِ الشَّوْقِ وَالْحُبِّ اور یہ صفیں لوگوں کی صفیں انتہائی شوق اور محبت کی نگاہوں سے ان کا استقبال کر رہی ہیں. لوگوں کی یہ صفیں لوگوں کی یہ جماعتیں یہ لوگوں کی وفود تستقبلہ بنظرات الشوق والحب شوق اور محبت کی نگاہوں سے ان کا استقبال کر رہی ہیں. حتی بلغ الحجر الاسود واستلمہ یہاں تک کہ یہ بندہ خدا حجر اسود کو پہنچتا ہے اور اس کا بوسہ لیتا ہے. وَهُنَا التفت احد رجال الحاشیۃ الی ہشام بن عبد الملک تب ہشام ابن عبد الملک کے درباریوں میں سے اس کے حاشیہ نشینوں میں سے ایک شخص
اس کے آگے پیچھے رہنے والے لوگوں میں سے ایک شخص اس کی جانب متوجہ ہوا، وقال اللہ، اور اس سے کہا من هذا الذي اکرمہ الناس كل هذا الاکرام، کیا کہا؟ حالانکہ جانتے تھے یہ وہ شخصیت تھی کہ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو انہیں نہ جانتا ہو، شاید ہی کوئی روئے زمین پر ایسا مسلمان ہو اس زمانے میں جو انہیں نہ جانتا ہو، بچہ بچہ جانتا تھا، اور یہ لوگ کیوں نہیں جانتے تھے؟ سب جانتے تھے، مگر کیا کہا؟ من هذا الذي اکرمہ الناس كل هذا الاکرام، یہ کون بندہ ہے جس کو لوگوں نے اتنا سارا اکرام دیا ہے، واجلوه كل هذا الاجلال، اور اتنی تعظیم کی ہے۔ فقال ہشام لا اعرفه، ہشام نے کیا کہا؟ لا اعرفه، میں انہیں نہیں جانتا، جبکہ ہشام کے باپ دادا سب جانتے تھے، ہشام نہیں، ہشام کے آباء و اجداد سب جانتے تھے۔ وکان الفرزدق حاضرا، اور شاعر احد الشعراء الطبقۃ الاولى فی العصر الاموی، اموی دور کا ایک مشہور شاعر گزرا ہے فرزدق، کیا نام تھا؟ فرزدق حاضر تھا۔ فقال ان کان ہشام لا یعرفہ فانا اعرفہ، فرزدق نے کہا اگر ہشام اس کو نہیں جانتا تو میں اسے جانتا ہوں۔ ان کان ہشام لا یعرفہ فانا اعرفہ، اگر ہشام اس شخص کو نہیں جانتا تو میں جانتا ہوں۔ والدنیا کلھا تعرفہ، اور پوری دنیا اس شخص کو جانتی ہے۔ ھذا علی بن الحسین رضی اللہ عنہ وعن ابیہ وعن جدہ، یہ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ بھی ان سے راضی ہو، ان کے ابا سے راضی ہو اور ان کے دادا سے راضی ہو۔ ثم انشد، پھر فرزدق نے یہ اشعار پڑھی، فرزدق کا یہ مشہور قصیدہ ہے جو ان کی شان میں کہا گیا، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، یہ وہ ہے کہ بطحا سرزمین مکہ ان کے قدموں کو پہچانتی، وطأۃ قدم پڑنے کے نشان کو کہتے ہیں۔ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، یہ وہ شخص ہے کہ بطحا سرزمین مکہ جس کے قدم کے نشان کو پہچانتی۔ والبیت یعرفہ والحل والحرم، بیت اللہ اس کو جانتا ہے، والبیت یعرفہ، اور بیت اللہ اس کو جانتا ہے، والحل والحرم، حرم اس کو جانتا ہے، اور پوری دنیا اس کو جانتی ہے۔ حرم کے علاوہ جو بھی علاقہ ہے پوری زمین کا وہ کیا کہلاتا ہے؟ حل۔ والحل والحرم، بیت اللہ اسے جانتا اور حل و حرم اسے جانتے۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ تمام لوگوں میں سب سے بہترین انسان کا فرزند ہے۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ تمام لوگوں میں سب سے بہترین انسان کا فرزند ہے۔ ھذا التقی النقی الطاہر العلم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ متقی، پاکیزہ، پاک، علم برگزیدہ ہے، علم مانا برگزیدہ شخصیت۔ ھذا التقی النقی الطاہر العلم ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ، اگر تجھے نہیں پتا تو سن، یہ ابن فاطمہ ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کے فرزند ہیں۔ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، اس کے جد امجد پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا تھا۔ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، اس کے جد امجد پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا تھا۔ فلیس قولک من ھذا بضائرہ، تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ فلیس قولک من ھذا بضائرہ، تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ العرب تعرف من انکرت والعجم، تو جسے نہیں جانتا اسے عرب اور عجم جانتے ہیں۔ کلتا یدیہ غیاث عم نفعها، اس کے دونوں ہاتھ بادل ہیں۔ غیاث مانا اس کے دونوں ہاتھ برسنے والے بادل ہیں جن کا نفع عام ہے۔ یستوکفان ولا یعروہما عدم، یستوکفان ولا یعروہما عدم، یستوکفان، لوگ ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یستوکفان
لوگ ان سے مدد طلب کرتے ہیں. ولا یعروہما عدم، اور ان پر کبھی تنگی تاری نہیں ہوتی، ان پر کبھی یعنی ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ لوگ ان سے مدد طلب کریں اور ان ہاتھوں میں کچھ نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. سہل الخلیقۃ لا تخشى بوادرہ یزینہ اثنان حسن الخلق والشیم. سہل الخلیقۃ بہت ہی خوش اخلاق ہے، سہل الخلیقۃ بہت ہی خوش اخلاق ہیں. لا تخشى بوادرہ، ان کی سختی سے ڈر نہیں لگتا، ان کی سختی سے نہیں، ان کے کاموں سے کسی کو ڈر نہیں لگتا، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کو ڈر نہیں. ان کو دو چیزیں مزین کرتی ہے، یزین حسنانی، انہیں دو چیزیں مزین کرتی ہے، حسن الخلق والشیم، اچھے اخلاق اور اچھی عادتیں. ما قال اللہ قط الا فی تشہدہ، انہوں نے کبھی لا نہیں کہا سوائے تشہد کے. انہوں نے کبھی یعنی کیا مطلب، جب بھی ان سے کوئی سائل آیا، ان کے پاس کوئی سائل آیا تو انہوں نے کبھی لا نہیں کہا. ما قال لا قط الا فی تشہدہ، انہوں نے کبھی لا نہیں کہا سوائے تشہد کے. لولا التشہد کانت لاءہ نعم، اگر تشہد نہ ہوتا تو ان کا وہ لا بھی نعم ہوتا. اگر تشہد نہ ہوتا تو صرف تشہد یعنی اشہد ان لا الہ، صرف یہاں لا کہتے ہیں تشہد میں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہاں لا کہتے ہیں. اگر کوئی ان سے کسی کام کے لیے، کسی حاجت ضرورت کے لیے کوئی بندہ آ جاتا تو یہ کبھی لا نہیں کہتے. لولا التشہد کانت لاءہ نعم، اگر تشہد نہ ہوتا تو ان کا لا بھی نعم ہوتا. عم البریۃ بالاحسان فانقشعت عنها الغیاہب والاملاق والعدم. عم البریۃ بالاحسان فانقشعت عنها الغیاہب والاملاق والعدم. یہ احسان کی وجہ سے مخلوق پر چھا گئے، احسان کی وجہ سے تو مخلوق سے چھٹ گئی. فانقشعت عنہا، مخلوق سے چھٹ گئی تاریکیاں، الغیاہب تاریکیاں، املاق فقر، والعدم تنگ دستی. یہ احسان کی اپنے احسان سے مخلوق پر چھا گئے تو مخلوق سے تاریکیاں اور افلاس، تنگ دستی، فقر و فاقے، یہ سب چھٹ گئی. اذا رأته قریش قال قائلها، جب قریشی سے دیکھے تو کہنے والا کہتا ہے الی مکارم ھذا ینتہی الکرم، اسی شخص کی شرافتوں پر شرافتیں ختم ہو جاتی ہیں. کیا؟ اذا رأته قریش قال قائلها، جب قریش قبیلہ قریشی سے دیکھتا ہے، چونکہ یہ بھی قریش کہتے ہیں نا، قبیلہ قریشی سے اسے دیکھتا ہے تو کہنے والا کہتا ہے الی مکارم ھذا ینتہی الکرم، اس شخص کی شرافتوں پر تمام شرافتیں ختم ہو جاتی ہیں. یغضی حیاء ویغضی من مہابتہ، یہ مارے شرم کی گردن جھکاتا ہے. یغضی حیاء، یہ شرم سے نگاہیں جھکا کر کے رکھ چلتا ہے. وَيُغْضَى مِن مَّهَابَتِهِ، اور ان کے رعب اور ہیبت کی وجہ سے لوگ آنکھیں جھکاتے ہیں. یہ تو آنکھیں جھکاتا ہے، یغضی حیاء، یہ آنکھیں جھکاتا ہے شرم سے. وَيُغْضَى مِن مَّهَابَتِهِ، اور ان کی ہیبت سے، ان کے رعب سے نگاہیں جھکائی جاتی ہے. فما یکلم الا حین یبتسم، ان سے بات اس وقت کی جاتی ہے جب یہ مسکراتے ہیں. فما یکلم الا حین یبتسم، ان سے ان کے رعب کی وجہ سے، ان کی ہیبت کی وجہ سے ہر شخص بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، اس وقت کرتا ہے جب یہ مسکراتے ہیں. بکفہ خیزران ریحہ عبق من کف اروع فی عرنینہ شمم، ان کے ہاتھ میں وہ عصا ہے. بکفہ خیزران، ان کے ہاتھ میں وہ عصا ہے. ریحہ عبق، جس کی خوشبو بڑی شاندار ہے. ریحہ عبق، جس کی خوشبو معطر کرنے والی، پھیلنے والی. من کف اروع، اروا کہتے ہیں ایک شاندار اور باکمال شخص کو. من کف اروا، ایک باکمال شخص کی ہتھیلی سے. ریحہ عبق، جس کی خوشبو پھیلتی ہے ایک باکمال شخص کی ہتھیلی سے. فی عرنینہ شمم، جس کے ناک میں، عرنین کہتے ہیں ناک کو، عرنین کہتے ہیں ناک کو، جس کے ناک میں، شمم ان کے معنی بڑی خوبصورتی ہے،
یا عزت اور غیرت ہے. فی عرنینہ بکفہ اس کے ہاتھ میں وہ عصا ہے. خیزران وہ عصا ہے جس کی خوشبو ایک با اخلاق شخص کی ہتھیلی سے پھیلتی ہے جس کے ناک میں عزت و عظمت ہے. فی عرنینہ شمم مشتقۃ من رسول اللہ نبعتہ طابت مغارسہ والقیم والشیم. مشتقۃ من رسول اللہ نبعتہ اس کی اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشتق ہے. نبعتہ کا معنی کیا ہے؟ اس شخص کی اصل، اس کی جڑیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلی ہیں. طابت مغارسہ والخیم والشیم. مغارس بونے کی جگہ کو کہتے ہیں. غرس یغرس کے معنی بونا، اور مغرسن کی جمع مغرس کے معنی بونے کی جگہ یعنی اصل جڑیں. یہ بھی جڑوں کے معنی. اس کی جڑیں بڑی عمدہ ہے، یعنی اس کی اصول، اس کی اصل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. طابت مغارسہ والخیم والشیم. اس کی اصل بڑی عمدہ ہیں. والخیم والشیم اس کی عادتیں اور اس کی اخلاق بڑے عالی شان ہیں. رضی اللہ عن سبط رسول اللہ وارضاہ. اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے، سبط النواسے کو کہتے ہیں، نواسے سے راضی ہو جائیں اور انہیں راضی کر دیں. فقد کان صورۃ فدۃ للذی یخشی اللہ فی السر والعلن. یہ اس شخص کی ایک انوکھی صورت تھے جو اللہ تعالی سے چھپ کر اور علانیہ ہر طرح سے ڈرتا ہے. فقد کان صورۃ فدۃ للذی، یہ اس شخص کی ایک انوکھی تصویر تھے جو اللہ تعالیٰ سے سر و علن میں ڈرتا ہے، یعنی سرن اور علانیہ، چھپ کر اور ظاہر میں ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا. وَيُضْنِ النَّفْسَ خَوْفًا مِّنْ عِقَابِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے اپنے نفس کو دبلا کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے. وَطَمَعًا فِي ثَوَابِهِ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کے لالچ میں اپنے آپ کو کمزور اور دبلا کر دیتا ہے. بس